السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ نے گزشتہ اسباق میں معرب کے تعلق سے جانا تھا کہ معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، یہ تبدیلی کبھی لفظاً ہوتی ہے، کبھی تقدیراً ہوتی ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جان لیا معرب کے تعلق سے۔ اب یہاں سے آگے ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب ما به یختلف آخر المعربی۔ اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے۔ اعراب کی تعریف یہاں تک ہے۔ کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف اور یا۔ یہاں ایک بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ضم لکھا رہتا ہے، کبھی ضمہ لکھا رہتا ہے۔ تو اگر تائے مدورہ کے ساتھ میں ہو، آپ اس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے کہ حرکت کبھی معرب کے لیے ہوتی ہے اور کبھی مبنی کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو حرکتیں معرب پر داخل ہوں انہیں ہم رفع، نصب اور جر کہتے ہیں، یعنی اسم پر جو حرکت آتی ہے اس میں معرب پر، اسے ہم رفع، نصب، جر کہتے ہیں۔ اور اگر وہ مبنی پر حرکت آئے، مبنی مطلب جیسے ہؤلاء مثال کے طور پر، تو وہ ضم، فتح اور کسر ہے بغیر ہا کے۔ اور اگر وہ اسم کے حرکتیں ہیں یعنی کہ اس میں معرب کے، تو وہی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہلائیں گی۔ چونکہ یہاں پر عموماً اسم میں معرب سے ہی بحث کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ضمہ، فتحہ، کسرہ کہا جا رہا ہے۔ اور ضمہ یہ اسم پر داخل ہوگا، مفرد منصرف صحیح پر، فتحہ مفرد منصرف صحیح، کسرہ مفرد منصرف صحیح، اور واو، الف اور یا واو جمع مذکر سالم پر لا سکتے ہیں، یا پھر اس میں جمع مذکر سالم ہے اور اسماء خمسہ جو ہوتے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، معاف کیجیے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ وغیرہ، یہ واو، الف اور یا۔ اصل میں حرکت دو طرح کی ہیں، ایک اعراب دو طرح کی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حرکت اعراب والی ہے اور ایک حروف سے اعراب دی گئی ہیں۔ حروف اور حرکت، تو حرکت والی ضمہ، فتحہ، کسرہ ہیں اور حروف والی الف، واو اور یا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع۔ اسم کے اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر، یعنی اس میں معرب کے جو اعراب ہوں گے انہیں رفع، نصب اور جر کہا جائے گا۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ نہیں کہیں گے، صرف نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں معرب جو ہوتے ہیں اگر صرف ہم ضمہ، فتحہ، کسرہ کہہ دیں تو یہ واو، الف، مثلا جاء ابو کا، یہاں پہ جو واو ہے یہ بھی تو حرکت ہی ہے نا، یہ بھی اعراب ہے، تو یہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رفع، نصب، جر کہے ہیں، تو رفع، نصب، جر کہنے میں دونوں چیزیں حرکت والی اور حروف والے دونوں اعراب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ والعامل ما به رفع او نصب او جر۔ عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر آئے۔ ومحل الاعراب من الاسم، اور اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، آخری حرف ہے۔ آخری حرف یعنی کسی بھی لفظ کا آخری حرف ہی محل اعراب ہوتا ہے، یعنی اعراب پانے کی جگہ جہاں پر اعراب آئے اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ اب ساری چیزیں جو اوپر انہوں نے بیان کیا ہے ان سب کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال الکلی، جیسے قام زید، چنانچہ قام عامل ہے، زید معرب ہے اور ضمہ یہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ یہاں تک آج کا سبق بس یہیں پر ہم ختم کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔